السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے اندر جو اسٹریٹیجک گہرائی ہے نا اس پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ انسائٹس جو ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب نیوکلیئر امبریلا سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں ذکر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ابتدائی مسلمان جو اکثر آپ دیکھیں تعداد اور وسائل میں کم تھے، انہوں نے کیسے ایمان، منصوبہ بندی اور ڈسپلن سے تاریخ بدلی۔ بنیادی خیال یہی ہے کہ کیسے ان کا یقین، ان کی حکمت عملی اور ان کا نظم و ضبط وہ ان کے لیے ایک دفاعی قوت بنا، ایک اسٹریٹیجک برتری کا ذریعہ بنا۔ تو آئیے اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ہم بدر، احد، خندق جیسی اہم جنگوں کو دیکھیں گے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو زبردست فوجی مہارت ہے اس پر بھی غور کریں گے۔ جی بالکل درست۔ اور اس گفتگو کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان واقعات میں آج کے لیے کیا اہم سبق ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ابتدائی اصول، جیسا کہ ذرائع میں اشارہ ہے، کیسے جدید اسٹریٹیجک سوچ سے جڑتے ہیں، خاص طور پر جو حوالے پاکستان کے فوجی نظریے کے سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے چلتے ہیں غزوہ بدر کی طرف۔ یہ وہ جنگ ہے جہاں تقریباً 313 مسلمانوں کا سامنا قریش کے کوئی 1000 کے لشکر سے تھا۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے تو یہ بالکل ہی ناممکن سی صورتحال لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کامیابی ملی کیسے؟ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بدر صرف تلواروں یا تیروں کا مقابلہ نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ارادوں اور یقین کی جنگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے بہت عمدہ منصوبہ بندی کی۔ میدان جنگ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا، خاص طور پر وہ پانی کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا، وہ ایک بڑا اسٹریٹیجک فیصلہ تھا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر جو کامل یقین تھا، اس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھے۔ یعنی صرف مادی اسباب نہیں تھے؟ بالکل نہیں، اور شاید سب سے اہم بات مقصد کی وضاحت تھی۔ یہ جنگ کوئی ذاتی مفاد یا مال و دولت کے لیے نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فرق قائم کرنے کے لیے تھی۔ اس جذبے نے انہیں عجیب قوت بخشی۔ قرآن پاک میں بھی سورہ البقرہ کی آیت 249 میں اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ تو یہ روحانی قوت اور یقین، یہ بنیادی چیز تھی۔ یقیناً، اصل میں بدر کو ہم اسلامی دفاعی حکمت عملی، جسے آپ ڈیٹرنس کہہ سکتی ہیں، اس کا پہلا اور بنیادی سبق سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیٹرنس کا مطلب صرف فوجی طاقت دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کی ہمت توڑ دینا، اپنے یقین، عزم اور منظم پلاننگ سے اس کے ذہن پر یہ نقش کرنا کہ حملہ نقصان دہ ہوگا۔ یعنی ایک نفسیاتی پہلو بھی تھا۔ بالکل۔ بدر میں مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود ان کا اطمینان، ان کی ڈسپلن، ان کی اسٹریٹیجک پوزیشن، اس نے قریش پر ایک نفسیاتی اثر ڈالا۔ یہ ایمان کی طاقت اور اللہ پر توکل کا مظاہرہ تھا جس نے ان کے لیے غلبے کا سامان پیدا کیا۔ یہ اصل فورس ملٹی پلائر تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے کہ ڈیٹرنس صرف فوجی ساز و سامان پر مبنی نہیں، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، تاریخ ہمیشہ کامیابی کی ہی داستان نہیں سناتی۔ بدر کے فوراً بعد احد کا معرکہ پیش آیا اور وہاں تصویر مختلف نظر آتی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بدر کی کامیابی کے بعد احد میں مسلمانوں کو ایک سخت دھچکا لگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا بدر کا سبق بھلا دیا گیا تھا؟ احد کا سبق بدر سے بالکل مختلف ہے، لیکن اتنا ہی اہم ہے۔ بدر میں ہم نے مکمل اطاعت اور منصوبہ بندی دیکھی۔ احد میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم سے ایک بظاہر معمولی لگنے والی نافرمانی جنگ کا نقشہ بدلنے کا سبب بن گئی۔ وہ یہ تھا کہ 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو ایک اسٹریٹیجک پہاڑی درے پر تعینات کیا گیا تھا، اور انہیں سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، انہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ درہ مسلمان لشکر کی پشت کی حفاظت کے لیے انتہائی اہم تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوتی دکھائی دی اور دشمن بھاگنے لگا، تو ان تیر اندازوں میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ بس جنگ جیت لی گئی ہے۔
اور اب مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے، تو انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ ان کے امیر نے انہیں روکا بھی، لیکن وہ جوش میں نہیں روکے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جی، دشمن کے گھڑ سوار دستے نے، جس کی قیادت اس وقت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی خالی ہوتے درے کا فائدہ اٹھایا، تیزی سے چکر کاٹا اور پیچھے سے مسلمان لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں خلبلی مچا دی اور جیتی ہوئی بازی الٹ گئی۔ تو یہ صرف حکم عدولی نہیں تھی، بلکہ ایک اسٹریٹیجک غلطی تھی جس نے دشمن کو واپس آنے کا موقع دے دیا۔ پوری دفاعی لائن کمزور پڑ گئی اس ایک نقطے سے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ میدان جنگ میں ڈسپلن صرف انفرادی فیل نہیں، یہ پورے سسٹم کی کمزوری بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ احد یہی سکھاتا ہے کہ جنگ میں نظم و ضبط کی پابندی کتنی نازک اور اہم ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی بے دھیانی یا حکم سے ذرا سا انحراف بھی بہت بھاری قیمت وصول کر سکتا ہے۔ چاہے آپ کا ایمان کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو اور آپ شروع میں کامیاب ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، اسٹریٹیجک ڈسپلن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اسٹریٹیجک پلان۔ احد ڈسپلن کی اہمیت کا سبق ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے جنگ خندق یا جنگ احزاب۔ یہ ایک بالکل ہی الگ نوعیت کی جنگ تھی۔ یہاں کوئی آمنے سامنے کی ٹکر نہیں ہوئی، کم از کم شروع میں تو نہیں۔ یہاں تو دفاعی حکمت عملی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ہاں، جنگ خندق اسٹریٹیجک انوویشن اور ڈیفینسو انجینئرنگ کی ایک لاجواب مثال ہے۔ جب قریش نے اپنے ساتھ کئی دوسرے قبائل کو ملایا اور ایک بہت بڑا اتحاد یعنی احزاب بنایا اور مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملے کا ارادہ کیا، تو مسلمان تعداد اور وسائل دونوں میں ان سے بہت کم تھے۔ آمنے سامنے کی لڑائی شاید مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی۔ تو کیا کیا گیا؟ اس نازک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو ایران سے آئے تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ تھا شہر کے گرد ایک خندق یعنی ٹرینچ کھودنا، خاص طور پر اس طرف سے جدھر سے حملے کا خطرہ سب سے زیادہ تھا اور جو قدرتی طور پر کم محفوظ تھا۔ یہ اس وقت کی جو روایتی عرب جنگجوئی تھی اس سے بالکل مختلف اپروچ تھی۔ اور یہ خندق کھودنا کوئی آسان کام تو نہیں رہا ہوگا، خاص کر اس وقت کے وسائل کے ساتھ۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بہت بڑی چیلنج تھی۔ موسم سرد تھا، خوراک کی کمی تھی اور دشمن سر پر کھڑا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ خود بھی اس مشکل کام میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں نے دن رات محنت کر کے شدید تھکن اور بھوک کے باوجود چند دنوں میں ایک لمبی، چوڑی اور گہری خندق تیار کر لی۔ یہ ان کے عزم اور اتحاد کا بھی امتحان تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ دشمن کا کیا رد عمل تھا؟ جب دشمن کا 10,000 کا لشکر پورے جوش و خروش سے مدینہ پہنچا تو اس خندق کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ان کے لیے یہ بالکل غیر متوقع چیز تھی۔ ان کے گھڑ سوار اس رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا جو کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ اس دوران کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں، کچھ لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں ناکام بنا دیا۔ آخرکار شدید موسم، رسد کی کمی اور مسلمانوں کی مستقل دفاع کے سامنے اتحادی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے ناکام واپس لوٹ گئے۔ یعنی یہاں پر آؤٹ آف دا باکس سوچ اور انجینئرنگ نے کام کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف بہادری نہیں، عقل اور تدبیر بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ درست۔ خندق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان اور عزم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل حکمت عملی، انٹیلیجنس اور حالات کے مطابق نئی تدابیر اختیار کرنا فتح کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ انوویشن اور ایڈیپٹیشن کا سبق ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دفاعی جنگ میں پہل اپنے ہاتھ میں رکھنا کتنا اہم ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ دشمن کی شرطوں پر لڑا جائے۔ تو بدر میں ایمان اور پلاننگ، احد میں ڈسپلن کا سبق اور خندق میں انوویشن اور دفاعی تدبیر۔ اب جب ہم اسٹریٹجک ذہانت اور ملٹری لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ان کی مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن خاص طور پر جنگ یرموک کا ذکر آتا ہے، جہاں ذرائع کے مطابق تقریباً 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ اس وقت کی سپر پاور بائزنطینی سلطنت کی قریباً 2.5 لاکھ کی فوج سے تھا۔
یہ نمبرز ہی حیران کن ہیں۔ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے اس تقریباً ناممکن نظر آنے والی جنگ میں کامیابی دلائی؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کامیابی کی بنیاد ان کی غیر معمولی فوجی قیادت تھی۔ ان کی بجلی کسی تیزی سے حرکت کرنے یعنی موبلٹی کی صلاحیت تھی، دشمن کو الجھا کر رکھنے والی یعنی ڈسیپشن کی حکمت عملیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ آسمان پر رکھنے کی لاجواب قابلیت تھی۔ وہ صرف ایک کمانڈر نہیں تھے، وہ ایک ماہر نفسیات بھی تھے، جو دشمن اور اپنی فوج دونوں کی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ اچھا جی، جنگ یرمک میں انہوں نے بائزنطینی فوج کی عددی بڑھتری کو اپنی بہترین ٹیکٹک سے بالکل بے اثر کر دیا۔ ایک مشہور ٹیکٹک ان کی موبائل گارڈ یعنی متحرک دستے کا استعمال تھا، ایک چھوٹا لیکن انتہائی قابل ریزرو فورس جسے وہ فوری طور پر میدان جنگ میں وہاں بھیج دیتے تھے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی یا جہاں دشمن کمزور پڑ رہا ہوتا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو چھوٹے، زیادہ متحرک یونٹس میں تقسیم کیا تاکہ وہ تیزی سے پوزیشن بدل سکیں اور دشمن پر مسلسل دباؤ بنائے رکھیں۔ تو وہ مسلسل حرکت میں رہتے تھے؟ بالکل۔ ان کی ایک اور خاص بات میدان جنگ کے بدلتے ہوئے حالات کو فوراً سمجھنا اور اسی لمحے فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے غیر متوقع حملے کرتے، کبھی ایک طرف سے، کبھی دوسری طرف سے، کبھی پیچھے سے۔ یہ اسٹریٹجک ایجلٹی یا اسٹریٹجک چاپک دستی یعنی حالات کے مطابق فوراً اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے اور دشمن کو ہمیشہ اندازے لگانے پر مجبور رکھنے کی صلاحیت ان کی فتح کا مرکزی نقطہ تھا۔ وہ دشمن کو کبھی سیٹل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ اسٹریٹجک چاپک دستی جو خالد بن ولید کی پہچان تھی، کیا اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں پاکستان کے فوجی نظریے کے حوالے سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے، کیا ان میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جس کی طرف ذریعہ اشارہ کرتا ہے۔ مواد میں جو ذکر ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تاریخی ورثہ، یہ اسباق صرف تاریخی کتابوں تک محدود نہیں۔ ماڈرن ملٹری تھنکنگ، خاص طور پر ان قوموں کے لیے جو عددی یا وسائل کی کمی کا شکار ہوں، ان اصولوں سے سبق لے سکتی ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، پاکستان کے فوجی نظریے میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ عددی کمی کو بہتر ٹریننگ، بلند حوصلے، انیشیٹو اور بہتر حکمت عملی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ بالکل، یہ کوالٹیٹیو ایج کا تصور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملیوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے، جہاں انہوں نے ہمیشہ کوالٹی اوور کوانٹٹی کے اصول پر عمل کیا۔ ان کی میراث اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جنگ صرف نمبرز کا کھیل نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان تمام مثالوں کو اکٹھا کریں، بدر میں ایمان پر مبنی نفسیاتی اور حقیقی غلبہ، احد اور خندق میں ڈسپلن اور اسٹریٹیجک انوویشن کی اہمیت، اور پھر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں فوجی مہارت اور اسٹریٹیجک ایجلٹی، تو یہ سب مل کر ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تاریخی مثالیں واضح کرتی ہیں کہ اسلامی تاریخ میں دفاع اور حکمت عملی کے اصول صرف تعداد یا ہتھیاروں پر منحصر نہیں تھے۔ ان کی بنیاد ایمان کی قوت، اللہ پر توکل، مقصد کا شعور، اعلیٰ ترین نظم و ضبط، ذہین قیادت اور حالات کے مطابق بہترین حکمت عملی اختیار کرنے پر تھی۔ یہ وہ مستقل اصول ہیں جنہوں نے ابتدائی مسلمانوں کو ناقابل یقین کامیابیاں دلائیں، اور جو شاید آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، اور اگر ہم اسے ڈیٹیرنس یا دفاعی قوت کے وسیع تر تصور سے جوڑیں تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ حقیقی ڈیٹیرنس صرف فوجی صلاحیت جمع کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کئی پہلوؤں والا تصور ہے۔ اس میں نفسیاتی پہلو شامل ہے، یعنی دشمن کے ذہن میں اپنی صلاحیت اور عزم کا یقین پیدا کرنا۔ اس میں مانوی یعنی مورل پہلو شامل ہے، یعنی اپنے مقصد کے برحق ہونے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، اور اس میں جسمانی پہلو بھی ہے، یعنی بہترین منصوبہ بندی، ٹریننگ اور ڈسپلن۔ یہ تاریخی اسباق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، صحیح حکمت عملی، پختہ ایمان اور قائم نظم و ضبط سے ان پر قابو پانا ممکن ہے۔ یہ ڈیٹیرنس صرف ملٹری نہیں بلکہ مورل اور سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور گہرا نقطہ ہے۔
اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان پر مبنی حکمت عملی اور منظم عمل کے یہ تاریخی اصول جو میدان جنگ میں کامیابی کی بنیاد بنے، انہیں جدید دنیا میں میدان جنگ سے ہٹ کر زندگی کے دیگر چیلنجز، مسائل، حتیٰ کہ اداروں یا ذاتی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تو آج کوشش کریں گے کہ ان خیالات کو سمجھیں جو مصنف پیش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک ہٹ کر سوچ ہے۔ اکثر قومی طاقت کا ذکر آتے ہی ذہن، آپ نے جیسے کہا، فوج، پیسے، جغرافیہ، ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ حصے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ذرا رکیے، اصل طاقت جو زیادہ پائیدار ہے وہ تو قوم کے کردار میں ہے، لوگوں کے یقین میں ہے، ان کی اخلاقی پختگی میں ہے۔ اور مصنف اپنی بات کو وزن دینے کے لیے وہ تاریخ سے مثالیں بھی لاتی ہیں، جیسے جنگ بدر کا ذکر ہے اور پھر چاغی کے ایٹمی تجربات کا۔ مقصد شاید یہ دکھانا ہے کہ کیسے یہ غیر مادی قوتیں یعنی ایمان اور کردار بظاہر جو بڑی مادی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان پر بھی حاوی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں اسی بات سے شروع کرتے ہیں، کردار والی بات سے۔ کتاب کا جو سیکشن 4 ہے، اس میں ایک بڑی بنیادی سی لیکن بہت آپ کہیں طاقتور بات لکھی ہے۔ طاقت ہتھیاروں سے نہیں، کردار سے آتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو مصنف کے خیال میں یہ کردار ہے کیا چیز، اور یہ ہتھیاروں سے زیادہ اہم کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، مصنف جب کردار کی بات کرتی ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ اچھا ہے یا سچا ہے، نہیں، یہ ایک اجتماعی چیز ہے، یعنی پوری قوم کا ایک مجموعی عزم، اصولوں پر قائم رہنا، مشکل وقت میں ڈٹ جانا، اپنے مقصد پر یقین رکھنا، یہ سب مل کر کردار بناتا ہے۔ ہتھیار ٹھیک ہے، وہ آپ کو وقتی طور پر شاید آگے کر دیں، لیکن جو اصل طاقت قوم کو جوڑ کر رکھتی ہے، بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے، وہ اس کے اجتماعی کردار سے آتی ہے۔ اقتباس میں ایک اور بات ہے، ایمان اور عقیدہ وہ قوت ہیں جو معیار بنا دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان صرف طاقت نہیں دیتا، وہ طاقت کو استعمال کرنے کے اصول بھی دیتا ہے، ایک معیار، ایک حد مقرر کرتا ہے۔ یعنی طاقت ایسے ہی نہیں، بے لگام نہیں، بلکہ اصولوں کے ساتھ۔ یہی وہ اخلاقی طاقت ہے جس کا ذکر ہمیں آگے بھی ملے گا۔ اچھا، یعنی طاقت صرف کیپیبلٹی نہیں بلکہ پرنسپلز اور سٹینڈرڈز کا نام بھی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آئی۔ ٹھیک ہے، تو کردار کی اس اہمیت کے بعد مصنف کچھ تاریخی مثالیں دے رہے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ سیکشن 5 میں جنگ بدر اور چاغی کے ایٹمی دھماکوں کا ایک موازنہ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، دونوں لمحات ایک ہی پیغام رکھتے ہیں، ایمان اور علم سے تعداد کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ موازنہ ہے، ایک اتنی پرانی جنگ اور ایک بالکل جدید سائنسی کامیابی۔ مصنف ان دو بالکل مختلف واقعات میں کیا چیز مشترک دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ موازنہ واقعی غور کرنے لائق ہے۔ جنگ بدر 7ویں صدی میں ہوئی، وہاں کیا تھا؟ مٹھی بھر مسلمان، سامان بھی کم، مقابلہ ایک بہت بڑی، زیادہ منظم، زیادہ مسلح مکی فوج سے۔ اگر آپ صرف گنتی دیکھیں، سامان دیکھیں، تو مسلمانوں کا جیتنا ناممکن لگتا تھا۔ دوسری طرف چاغی، مئی 1998، پاکستان پر شدید بین الاقوامی دباؤ، دھمکیاں تھیں، پابندیوں کی، معاشی مشکلات بھی تھیں۔ بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ بھئی عالمی طاقتیں جو کہہ رہی ہیں مان جاؤ، آسانی اسی میں ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ ان دونوں واقعات میں صدیاں گزر گئیں، حالات بدل گئے، ٹیکنالوجی بالکل مختلف تھی، سب کچھ الگ تھا، لیکن ایک چیز مشترک تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک مضبوط یقین، ایک مقصد پر سب کا اکٹھا ہونا، اور علم۔ بدر میں شاید وہ وحی کی رہنمائی تھی، جنگی حکمت عملی کا علم تھا، چاغی میں سائنسی اور تکنیکی علم تھا۔ تو مصنف کے مطابق ان دونوں جگہوں پر اسی ایمان اور علم کی طاقت نے وہ جو مادی کمی تھی یا تعداد کی کمی تھی اسے بے اثر کر دیا۔ اچھا، اور پھر وہ ایک جملہ آتا ہے جو اس موازنے کا نچوڑ لگتا ہے، 31 نے مکہ کو بدلا، پاکستان نے دنیا کو۔ یہ تو بہت ہی آپ کہیں پر اعتماد بیان ہے۔ کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ چاغی کے اثرات
اتنے ہی بڑے تھے دنیا پر جتنے بدر کے عرب پر تھے؟ دیکھیں، یہ مصنف کا اپنا تجزیہ ہے، ان کا نتیجہ ہے جو وہ ان واقعات سے نکال رہی ہیں۔ ان کی نظر میں جیسے بدر کی فتح نے، جس میں تقریباً 313 مسلمان تھے، اس نے مکہ کی طاقت کا نقشہ بدل دیا، پھر آگے چل کر پورے عرب میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا تمام تر دباؤ کے باوجود یہ ایک ایسا کام تھا جس نے صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت کے توازن کو متاثر کیا۔ وہ اسے سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے دنیا کو ایک بہت واضح پیغام تھا۔ بیان یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن یہ مصنف کے اس مرکزی خیال کو سامنے لاتا ہے کہ بھائی گنتی یا سامان سے زیادہ اہم عزم، یقین اور کردار ہے، اور یہ چیزیں تاریخ کا رخ بدل سکتی ہیں۔ سمجھا۔ تو کردار کی اہمیت اور ان تاریخی مثالوں سے سبق لیتے ہوئے مصنف آج کے دور کے لیے کیا عملی اصول بتا رہے ہیں؟ سیکشن 6 میں 4 اہم باتیں ہیں، کیا ہم ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ سیکشن 6 میں جو 4 نکات ہیں وہ ایک طرح سے ان کے پورے نظریے کا عملی نچوڑ ہیں کہ قومی طاقت اور بقا کے لیے کیا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ ہے اتحاد مقصد کا، یعنی قوم کے سامنے ایک مشترکہ مقصد ہو اور سب اس پر متفق ہوں، متحد ہوں۔ مصنف کے مطابق جب لوگ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ مل کر ایک بڑی طاقت بن جاتی ہیں۔ یہی اتحاد اصل میں اس کردار کو عملی شکل دیتا ہے جس کی بات ہم پہلے کر رہے تھے۔ یعنی مقصد کا اتحاد وہ بنیاد ہے جس پر کردار کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ یا اونچا مقصد کافی نہیں ہوتا۔ اس کردار کو مؤثر بنانے کے لیے اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی صحیح تربیت ضروری ہے اور انہیں ایک نظم و ضبط میں لانا ضروری ہے۔ تربیت سے صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں اور نظم و ضبط سے یہ یقینی بنتا ہے کہ یہ صلاحیتیں صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور سب کے فائدے کے لیے استعمال ہوں۔ یہ گویا ایمان اور کردار کو ایک عملی، ایک فعال قوت بنانے کا طریقہ ہے۔ بدر کی مثال میں بھی وسائل کم تھے، لیکن تربیت اور نظم کا عنصر تو تھا نا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف جذبہ کافی نہیں، عمل کے لیے تیاری اور تنظیم بھی چاہیے۔ تیسرا نقطہ ایک فارمولے جیسا ہے، ایمان پلس ٹیکنالوجی از ایکول ٹو دائمی تحفظ۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ پہلے تو زیادہ زور ایمان اور کردار پر تھا، اب ٹیکنالوجی بھی آ گئی۔ کیا مصنف یہاں تھوڑا سا اپنی پچھلی بات سے ہٹ رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ہٹ رہی ہیں، بلکہ وہ اپنی بات کو مکمل کر رہی ہیں۔ وہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ وہ آج کے دور کی حقیقتوں کو سمجھتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اہم ہے، لیکن وہ اسے سب کچھ نہیں مانتی۔ ان کا فارمولا کہتا ہے کہ اگر آپ کو پائیدار تحفظ چاہیے، دائمی تحفظ، تو آپ کو ایمان کی روحانی اور اخلاقی طاقت کو ٹیکنالوجی کی مادی طاقت سے ملانا ہوگا۔ صرف ایمان پر بھروسہ کر کے ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر دینا یہ عملی نہیں، اور صرف ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنا اور اخلاقی بنیاد کو چھوڑ دینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مصنف کے نزدیک ان دونوں کا صحیح ملاپ ہی اصل طاقت اور تحفظ دے سکتا ہے۔ یہ توازن یہ بہت اہم ہے۔ گویا ایک متوازن نقطہ نظر ہے جہاں روحانیت اور مادیت ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ دراصل ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ اخلاقی طاقت ہی حقیقی ہتھیار ہے، یعنی آپ کے پاس ہتھیار ہو، ٹیکنالوجی ہو، تربیت ہو، اتحاد ہو، سب کچھ ہو، لیکن مصنف کے نزدیک جو چیز آخر میں فیصلہ کن ہوتی ہے وہ ہے اخلاقی طاقت۔ اور جب وہ اخلاقی طاقت کہتی ہیں تو اس سے مراد صرف نیکی یا اچھائی نہیں، بلکہ وہ اندر کا یقین، وہ اصولوں پر کھڑے رہنا، وہ حق پر ہونے کا احساس، جو کسی قوم کو مشکل ترین حالات میں بھی صرف کھڑا نہیں رکھتا بلکہ اسے دوسروں پر ایک نفسیاتی برتری دیتا ہے، ایک حقیقی برتری۔ یہ وہ ہتھیار ہے جسے آپ خرید نہیں سکتے اور جس کا مقابلہ کرنا سب سے مشکل ہے۔ یہ مصنف کی پوری دلیل کا آپ کہیں مرکزی خیال ہے۔ تو یہ 4 نکات، مقصد کا اتحاد، تربیت و نظم، ایمان اور ٹیکنالوجی کا ملاپ اور اخلاقی طاقت کی اہمیت، یہ مل کر مصنف کے قومی طاقت کے تصور کو مکمل کرتے ہیں۔
اچھا، اب اگر ہم آخر کی طرف آئیں تو کتاب کے اختتامی حصے میں ایک بڑا جامع جملہ ہے جو ساری بحث کو سمیٹتا ہے۔ بدر سے یرموک، چاونڈا سے چاغی تک کہانی ایک ہی ہے، ایمان جب منظم ہو تو تعداد معنی نہیں رکھتی۔ یہاں یرموک اور چاونڈا کا اضافہ بھی ہو گیا۔ جی ہاں، مصنف یہاں 2 اور تاریخی مثالیں شامل کر کے اپنی بات کو اور پکا کر رہی ہیں۔ جنگ یرموک 7ویں صدی میں مسلمانوں نے بائزنطینی سلطنت کی بہت بڑی فوج کو ہرایا، اور چوانڈا کی جنگ 1965 میں پاکستانی فوج نے بھارت کے بہت بڑے ٹینک حملے کو روکا تھا۔ اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی بڑی لڑائیوں میں گنا جاتا ہے۔ تو مصنف ان چاروں واقعات بدر، یرموک، چوانڈا، چاغی کو ایک ہی لڑی میں پرو رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سب میں ایک ہی سبق ہے، جب ایمان یعنی یقین، عزم، مقصد منظم ہو جائے، یعنی تربیت ہو، نظم ہو، حکمت عملی ہو، تو پھر مادی وسائل کم بھی ہوں یا دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو یہ چیزیں فیصلہ کن نہیں رہتیں۔ یہ ایک مستقل اصول ہے جو تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے، کم از کم مصنف کے نقطۂ نظر سے۔ اور اس سارے تجزیے کے بعد ان اقتباسات کا بالکل آخری جملہ ہے، پاکستان زندہ باد، نئی عالمی طاقت۔ جی، یہ مصنف کا حتمی نتیجہ ہے اور ایک طرح سے مستقبل کے لیے ان کا ویژن بھی۔ وہ اپنے دلائل، اپنی مثالوں، اپنے اصولوں کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اگر پاکستان ان غیر مادی طاقتوں یعنی کردار، ایمان، اتحاد، اخلاقی طاقت ان کو منظم کرے اور انہیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹھیک طرح سے جوڑے تو وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے، اپنی بقا یقینی بنا سکتا ہے، بلکہ عالمی سطح پر ایک مؤثر طاقت کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ان اقتباسات کا آخری پیغام ہے، جس میں ایک امید بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے ان حصوں کو دیکھا جو قومی طاقت کو روایتی پیمانوں سے ذرا ہٹ کر دیکھتے ہیں۔ مصنف کردار، ایمان، اتحاد اور اخلاقی طاقت کو اصل طاقت مانتے ہیں جو مادی یا عددی برتری پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے، اور اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے بدر، یرموک، چوانڈا، چاغی جیسی مختلف تاریخی مثالیں دی گئی ہیں جن میں مشترک چیز منظم ایمان اور علم کو بتایا گیا ہے جو مشکلات پر قابو پانے کا ذریعہ بنا۔ بالکل درست۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے جو آج کے دور سے بہت متعلقہ ہے۔ مصنف اخلاقی طاقت کو حقیقی ہتھیار کہتی ہیں اور ساتھ ہی ایمان پلس ٹیکنالوجی کے ملاپ کو دائمی تحفظ کی کنجی قرار دیتی ہیں۔ تو آج کی دنیا میں جو ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار کرتی ہے اور جہاں اخلاقی معیار اکثر دباؤ میں نظر آتے ہیں، وہاں یہ اخلاقی طاقت کیسے پیدا کی جائے، اسے برقرار کیسے رکھا جائے اور اس اخلاقی طاقت کا ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ صحیح توازن کیسے بنے جس کی بات مصنف کر رہی ہیں۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال خود اخلاقی طاقت کو کمزور کر دے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان اقتباسات کو پڑھ کر ذہن میں آتے ہیں اور ان پر واقعی مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے کہ آج کے دور میں اخلاقیات اور ٹیکنالوجی کا یہ توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔